بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید ہاشمی آفیشل پہ خوش آمدید. میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، میرے پیارے پاکستانیوں، مجھے دل کرتا ہے کہ میں اظہار تعزیت کروں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ پھنس گئے ہیں، بری طرح پھنس چکے ہیں ہمارے جرنیل. پہلی دفعہ وہ اگر میں تو ان کی بات بعد میں کروں گا. میں تو آج سارا گفتگو کرنا چاہتا تھا صنم جاوید کے اوپر، عالیہ حمزہ پر، اور یاسمین راشد پر، اور شامود قریشی پر، اور باقی بھی تو ہے، وہ پیچھے تو نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے جیل کاٹی ہے، اور سب سے زیادہ صنم جاوید جس کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی ہے. ہم بھی جیلوں میں گئے ہیں. ہم تنہائی میں افسردہ بھی ہوتے تھے، پریشان بھی ہو جاتے تھے، اور کبھی کبھی آنسو بھی آ جاتے تھے، لیکن پھر کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن وہ ایسی خاتون ہے جس سے ہم حوصلہ پا رہے ہیں. تمام ملک کے اندر جو جد و جہد کر رہے ہیں، وہ نوجوان، وہ بچیاں، وہ ان کا کے لیے بھی حوصلے کا باعث بنتی ہے. وکلاء کے لیے، تمام کے لیے صنم جاوید. لیکن بہرحال اتنی ہی زیادہ ہمت کے ساتھ باقی لوگ بھی، خواتین بھی، بچے بھی جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ایسا ظلم یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہوتا رہا ہے. ابھی یہی ضمانت کی بات ہے. میری ضمانت جسٹس اسلم ریاض نے تمام کیسز میں میری ضمانت لے لی تھی، اور کہا کہ آئندہ بھی جو کیس ایف آئی آر آپ کریں گے اس کی بھی میں نے ضمانت لے لی ہے، بیل بفور اریسٹ. مرڈر کیس میں بھی میرے جو بیل بفور اریسٹ لے لی. تو یہ عدالتیں اکا دکا یہ کوششیں کرتی رہی ہیں. لیکن اب تو ایک ان پولیٹیکل ورکرز نے، ان کی پارٹی نے، جماعت نے جیسا ایک جنگ لڑی ہے، پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ سٹنگ سپریم کورٹ ایسا فیصلہ دے جو انہوں نے اسپیشل سیٹس کے اوپر دیا ہے. اور جو میں معذرت تعزیت کر رہا ہوں میرے بھائی عاصم منیر سے، کہ بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ اس جماعت کو بین بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی بات کو آگے پہنچانے والی پارٹیاں ہیں وہ مری ہوئی پارٹیاں ہیں. ان کے اندر جان ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے سول طاقتیں کھڑی ہو کے آپ کا ساتھ دیں گی، آپ مارشل لا لگائیں، آپ پارٹی بین کریں. یہ نہیں ہو سکے گا آپ سے، کیونکہ جتنی پارٹیاں آج تک پاکستان میں بین کی گئی ہیں وہ بحال تو ہو گئی. لیکن یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو سپریم کورٹ خود کہہ چکا ہے، 11 جج، کہ یہ پارٹی ہے، پارٹی تھی، پارٹی رہے گی. تو آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ آپ کو وہ اس کو ریویو کر کے اس کو دفن کر دے گی. کوئی رستہ نہیں رہ گیا. آپ ایک مرے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہیں. اس گھوڑے کو بھی دیکھ لو، اس سوار کو بھی دیکھ لو. آپ کے پاس گھوڑا نہیں ہے. آپ ماشاء اللہ کا اعلان تو کریں، نہیں کہہ سکتے، جرات ہی نہیں ہے آپ کی. میں ایک
پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے سارے ادوار دیکھے ہیں. آپ کے جان نکال دی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے نے، اسٹیبلشمنٹ کی جان نکال دی ہے انہوں نے. اب وہ لوٹ مار کا دور چلا گیا. جس وقت کوئی ایک بیٹھ جاتا تھا سارے محکمے فوجی جرنیلوں کے پاس، ہر چیز فوجی جرنیلوں کے پاس. ابھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی ہر ادارے کا آخر میں جا کے سویلین ادارے کا بھی سربراہ ہوگا کوئی جرنیل، کوئی بریگیڈیئر، کوئی کرنل، کوئی میجر. بھائی آپ جنگ لڑنے والی فوج ہیں، منہ دیکھیں اپنا. گھر پہ گولیاں چلانے والے ہیں، وہ چلا لیں. کتنی گولیاں چلائیں گے؟ نہیں چلا سکیں گے. اس لیے آپ سیدھے راستے پہ آئیں. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، مت کہیں ان لوگوں کو کہ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ سارے مسخرے لگ رہے ہوتے ہیں مسلم لیگ والے، اور وہ بھی اکیلے کر رہے ہیں پریس کانفرنس، ان کے ساتھی بھی نہیں کر رہے. پیچھے 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 ان کو کہتے ہیں جا بیٹا جا سوڑی پر چڑھ جا، رام بھلی کرے گا. تو یہ ایک نظام جو چل رہا ہے، اس کو آپ پورے کا پورا سمیٹا ہوا سمجھیں. یہ نظام سمٹ چکا ہے، اس کو صرف اٹھا کے باہر پھینکنا ہے. جیسے گندے انڈے ٹوکری سے نکال کے باہر پھینک دیے جاتے ہیں. آپ اس ملک کے ہماری فوج کو گندے انڈے نہ بنائیں. یہ آپ کے طریقہ کار کبھی برداشت نہیں ہوں گے قوم سے. قوم بھی جاگی ہوئی ہے، کبھی ایسی جاگی ہوئی پہلے نہیں تھی. قوم یہی ہے نا. سپریم کورٹ آپ کے نچلے درجے تک جو جج صاحبان ہیں ایک کھڑے ہو گئے ہیں. تو آپ اس ملک کو اس کی جان چھوڑ دیں. اس کی جان نہیں چھوڑیں گے تو یہ ملک آپ کی جان لے لے گا. یہ میری ایک اسسمنٹ ہے. میں کوئی ولی اللہ تو نہیں ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. اگر اس کا رستہ روکیں گے تو آپ اس کے اندر پاؤں کے نیچے لتھڑے جائیں گے. اس لیے میری فوج کو میری فوج رہنے دیں. میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ابھی ٹائم کچھ ہے، مگر ابھی تو ٹائم بھی چلا گیا ہے. اس حد تک آپ لوگ چلے گئے ہیں. صنم جاوید جو ہے، اس کو ایک خاتون کی اس کے مسکراہٹوں نے وہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ اب آپ اس کو بھیج رہے تھے بلوچستان. کوئی شرم کرو. گجرانوالہ، کبھی لاہور، کبھی سرگودا، پھر بلوچستان. کوئی انسان کی بات، انسان بنو. آپ مسلمان نہیں بنتے تو مسلمان نہیں بنتے تو انسان نہیں بن. انسانیت کا ناطہ ایک رشتہ جو ہے اس کو تو نہ توڑو. لیکن نہیں، آپ کا رشتہ تو ہے گولی سے. جو بولے گا گولی، جو اس گولی سے ڈر جائے گا اس کو آپ انعام و اکرام بھی دیتے ہیں، اس پر مہربانی بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جتنی مہربانی کر لیں آپ کو اب اس ملک کو لوٹنے نہیں دیں گے، آپ کو اقتدار نہیں دیں گے. آپ کا مارشل لا قبول نہیں کرے گی یہ قوم. لگاؤ مارشل لا، دیکھنا کیا اثر ہوتا ہے. تھینک یو.